جب حالت ظاہر کے اندر میرے آقا اپنی امت کے سامنے ان صحابہ اکرام کو حق دیا بنا کر، تو کیا 15ویں صدی کے اندر میں میرے آقا اس امت کو بے سہارا چھوڑ دیں گے؟ کوئی ایک ایسی مشین جو خون کی ڈگری چیک کرنے کی مشین تو دنیا میں نکل جائے، دودھ کے چیک کرنے کی مشین تو نکل جائے، بی پی اور شوگر کے بلڈ اور شوگر کی تو چیک کرنے کی مشین نکل جائے، اور پھر سونے کو کھرا اور کھوٹے کی مشین تو نکل جائے، اور کوئی آدمی کوئی اگر سونے اور چاندی کو چھپائے تو اوپر کے ساتھ مشین کو چھپائے تو ریڈیکٹر اس کی رپورٹ دے دے، تو کیا میرے آقا اپنے ایمان والے بندوں کو جو میرے آقا سے واقعتاً قلب کے ساتھ میں سچی محبت کرتا ہے اس کو بے سہارا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس کے دل میں اگر ایمان ہے، میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت ہے، اور اپنی ہر نسبتوں سے زیادہ میرے آقا سے اگر وہ محبت کرنے والا ہے، تو اس کو حوالوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے پاس میں کوئی بات میرے آقا کے نام سے منسوب کر کے نقل کی جائے گی تو فوراً وہ اپنے دل سے میرے آقا کی طرف متوجہ ہوگا، یا رسول اللہ یہ تو آپ کا ارشاد ہے، تو اس کا قلب مومن اگر ہوگا تو کہہ دے گا کہ ہاں یہ میرا ارشاد ہے اور یہ صحیح ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو وہاں پر وہ سکوت اور خاموشی کو اختیار کرے گا، لڑے گا جھگڑے گا نہیں، لڑے گا جھگڑے گا نہیں۔ کیوں کہ لڑنے اور جھگڑنے کے لیے تو حوالے چاہیے، وہاں پر ماننے کے لیے تو سند چاہیے، وہ خاموشی اور سکوت کے ساتھ میں خاموش ہو جائے گا۔ اس لیے اہل طریقت جو ہوتے ہیں وہ الجھنے والے لڑنے والے نہیں ہوتے، بلکہ سکوت اور خاموش رہنا سیکھتے ہیں، وہ اپنے علم کو بھی چھپاتے ہیں، اور جو کچھ خدا کی طرف سے ان کو القاء اور الہام اور جو کچھ حق کا ان کے اوپر ظاہر کیا جاتا ہے وہ تو صرف اس میں سے اتنے خطرے کا ہزارواں حصہ ظاہر کرتے ہیں جتنا ظاہر کرنے کے اہل لوگ ملیں گے، تو ان پر جتنا حکم ہوگا کہ یہ اہل بھی ہے ان کے اوپر صرف اتنا ہی ظاہر کرو۔ اگر ان میں سے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اگر کسی کی قدم بوسی میں، کسی کی عقیدتوں کے اندر میں کس پر زیادہ رعایت کی وجہ سے، اگرچہ کہ وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے اس نسبت کی وجہ سے اگر ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اگر زیادہ حق کو ظاہر کر دے تو پھر اس کی وجہ سے ان پر سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ یہاں پر رشتہ داریاں نہیں چلتی، یہاں پر مجبوریاں نہیں چلتی، یہاں پر کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی، یہ حق ہے، حق کے نظام کے اندر میں حق مولا علی کا ہے، پنجتن پاک کا ہے، اور آل محمد اور آل رسول کا ہے، اور اللہ اس کے رسول کا ہے حق۔ اس حق کے اندر میں کوئی مکسچر اور کچھ مکس کرنے کی جرت اہل حق تو نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو بازار گرم ہیں کہ ایک حدیث اگر کوئی بیان کرے تو اس پر 10 بحثیں کی جاتی ہیں، 10 بحثیں کی جاتی ہیں کہ ضعیف ہے، کہ قوی ہے، کہ یہ حدیث حسن ہے، کہ یہ ہے، کہ وہ ہے، کہ اس کی روایت کون کیا، کیا کیا۔ ان لوگوں کے لیے، دین کے خدمت گزاروں کے لیے، چلو محنت کر کے اپنا پیٹ پال لو، کچھ کام پر لگا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو کچھ اجرت دے دی جائے گی، ان کی خدمت ہے، لیکن اس سے اصل دین کا معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصل دین تو ہر زمانے کے اندر میں آل محمد سے ملے گا امت کو، اصل دین آل محمد اور آل رسول سے ملے گا ہر زمانے کے اندر میں۔ دین کی صداقت کی بنیاد آل محمد اور آل رسول اور سادات اکرام رہیں گے، ان کے ذریعے سے جو دین ثابت ہے وہی حقیقی دین ہوگا۔ اس لیے کہ ان کے پاس میں پرکھنے کے لیے حوالے نہیں ہوں گے، ان کو پرکھنے کے لیے کتابیں پڑھنا نہیں پڑے گا، ان کو پرکھنے کے لیے اور تقریروں کی سننے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ریڈیٹنگ مشین ایمان کی صورت میں کہ قلب عشق مصطفیٰ ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، کیا ہوگا پھر عشق مصطفیٰ ہوگا، تو اس کی وجہ سے کوئی حدیث کا نام لے کر اگر حدیث بیان کر دے تو فوراً وہ حدیث پاک کو تو فوراً پسند جائے گا اور کہہ دے گا کہ میرے آقا کا ارشاد ہے، تو فوراً اس ایمان کی نسبت کی وجہ سے وہاں رپورٹ آ جائے گی کہ قبول کر لے، اور پھر رپورٹ آ جائے گی کہ منصوبہ ہے یہ چیز۔ مگر اس کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات امت کو کچھ دین کے نظاموں کے دینے کے لیے
منسوب کر کے بھی بہت سی باتیں، تاکہ یہ چیزیں بھی ہیں، مگر جو جان بوجھ کر اگر سہارے لگائے تو وہ ظالم قرار دیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے صحیح، اور ایک حدیث اس کی تحقیق نہیں کر سکا وہ، لیکن اب اس کو زبردستی کسی قول کو جان بوجھ کر حدیث بنا کر پیش کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو یہ تو ظالم ہے۔ اور میرے آقا نے فرما دیا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر اگر کسی بات کو میری طرف میں منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں بنا لے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پھر صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ اب آپ ایک حدیث کسی حدیث پاک کو بھی لے لیجئے، تو جتنے فرقے ہوں گے، کوئی مانے تو کوئی انکار کرے گا، کوئی اس کو ضعیف کہے گا تو کوئی اس کو صحیح کہے گا، کوئی یہ کہے گا تو وہ کہے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو صحیح کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی تو متفق نہیں ہے، متفق ہے یہ تو کیا نعوذ باللہ علیہ باللہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو حق کے معاملات کے اندر میں اتنا محتاج بنا دیا کہ ان کے پاس بھی کوئی بنیادی نہ رہے صداقت کی ہے۔ ہر زمانے کے اندر قیامت تک میرے آقا نے امت کو بے سہارا نہیں رکھا، لیکن ان کی مشینوں سے اس کی تصدیق نہیں ہوگی، ان کے کمپیوٹروں سے اس کی تصدیق نہیں ہوگی، اور ان کی کتابوں سے اس کی تصدیق نہیں ہوگی، اور ان کے آلات سے، ان کی تصنیفوں سے اس کی تصدیق نہیں ہوگی، ان کی کثرت سے، ان کی قلت سے تصدیق نہیں ہوگی، بلکہ حق کی تصدیق، حق جو ہوگا اس کا انتظام مومنین کے قلوب ہوں گے، مومنین کے قلوب ہوں گے۔ اس لیے اس قرآن پاک کے حفاظت کے لیے امت تک جو قرآن 30 پاروں میں پہنچا ہے نا، اس کی حفاظت کا سب سے پہلا انتظام یہ تھا کہ راس اللہ تبارک و تعالی جن کو منتخب فرمایا ان کے قلب پر اس کا حفظ عطا فرما دیا تھا کہ وہ 30 پارے بالاہتمام اس کو، بلکہ میرے آقا نے بعض صحابہ سے سنا ہے 30 پارے ایک ساتھ۔ 30 پاروں کے لیے تو حافظ کے لیے نا 30واں پارہ پہلے یاد کراتے ہیں، پھر پہلے 5 پارے، پھر اس کے اندر وہ پارے، پھر اس کو سال 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں، لگتے ہیں کہ نہیں؟ پھر مجلد قرآن ہے 30 پاروں کا قرآن پاک کی صورت میں، لیکن صحابہ کے زمانے کے اندر تو ایسا کوئی نظام، نہ حفظ کے مدارس تھے، اور نہ صحابہ کرام کو اپنے زندگی کے اوقات فارغ کر کے حفظ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ پھر حافظ کیسے تھے امت کے اندر میں صحابہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سیکھے انہیں علم عطا فرماتے ہیں، تو اپلوڈ فرما دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا فرما دیا تھا؟ یہاں یہ کون ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اچھا تم قرآن سنائیے، قرآن پاک۔ اب وہ سنا رہے ہیں۔ یاد کرنے کا یا استاذ کا یا اس طریقے سے مجلد قرآن کا کوئی نظام وہاں پر نہیں تھا۔ ایسے قرآن پاک کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پہلے صدی کے اندر میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں قرآن پاک کی اس حفاظت کا یہ نظام اس طریقے سے راست اپنی قدرت سے کیا ہو، کیا نہ کوئی حفظ کا مدرسہ تھا، نہ مجلد قرآن تھا، نہ 30 پارے کہیں تحریر تھے، نہ کوئی پہلے کا کوئی استاد حافظ تھا کیا؟ یا پھر یہ بات بھی نہیں ہوگا نا کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک نے کسی کو بٹھا کر اس کو حفظ کروایا، یہ بھی تو نہیں تھا نا۔ وہاں کا ماحول تو مدینے کا 23 سالہ حیات ظاہرہ تو بس اس طریقے سے کہ امت کو حق دینے کے لیے شب و روز نہیں، وہ 23 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے جو کچھ لیا، اگر 23 لاکھ برس بھی کسی کو موقع مل جاتا تو خدا کی قسم اتنا حق دنیا میں ظاہر نہیں کر سکتے تھے جتنا میرے آقا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے آقا نے 23 سال حالت ظاہرہ کے اندر میں وہ حق کو قیامت تک پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ تو کسی صحابی کو تو آپ نے تو بٹھا کر حفظ نہیں کروایا، پھر وہ حفظ کیسے ہوا تھا؟ وہ میرے آقا کی توجہات کی وجہ سے، وہ قلب مومن جو میرے آقا پر فریفتہ ہونے والا مومن کا قلب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مومن کے قلب پر جو میرے آقا کا چہیتا اور عاشق تھا، اس قلب کو منتخب فرما کر اور ایک اضافہ نعمت دینے کے لیے کہہ دیا کہ یہ امین ہے ہمارے قرآن پاک کے کہ یہ حافظ ہوں گے، اور پہچاننے والے میرے آقا کی ذات رہی تو کہہ دیا کہ تم بھی قرآن پاک
اور تم بھی حافظ قرآن، تم بھی حافظ قرآن، اور کسی کو کہہ دیا کہ تم میری امت کے یہ عالم ہیں، اور کسی کو فرما دیا کہ میری امت کے فقیہ ہے، کسی کو فرما دیا کہ میری امت کے یہ مفتی ہے، میرے آقا نے جس کو فرما دیا، تو کیا ان کے افتاء کے لیے، ان کے عالم بننے کے لیے، ان کے محدث بننے کے لیے اور ان کے فقیہ بننے کے لیے کوئی مستقل کورس تھا؟ صرف خدا کی قسم میرے آقا کی زبان مبارک سے نکل گیا اور وہ چیز ہو گئی۔ حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مفسر قرآن ہیں، صحابہ پورے کے پورے اس کے لیے کوئی، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت میں بعض روایتوں کے مطابق میں 7-8 سال، بعض روایتوں کے مطابق 12-13 سال تھی۔ تو اس عمر شریف کے اندر میں میرے آقا کے ساتھ میں مفسر بننے کا وہ علوم اور پھر وہ سارے شرائط مفسر قرآن کے کیسے پورے ہو سکتے تھے؟ پھر کیا مانو گے؟ ماننا یہی پڑے گا کہ ہر کوالٹی کے لیے صرف عشق رسول ہی کافی ہے۔ خدا کی قسم کیا کافی ہے؟ ٹوٹ کر میرے آقا سے، اور یہ بہت آسان چیز ہے۔ کیوں؟ عالم بننا مشکل ہے، حافظ بننا مشکل ہے، فقیہ بننا مشکل ہے، مفتی بننا بہت مشکل ہے، لیکن کسی کو میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا، عاشق رسول بننا، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں۔ نہ غریب کو امیر ہونے کی ضرورت، نہ امیر کو غریب ہونے کی ضرورت، نہ بلڈنگوں میں رہنے والوں کو جھوپڑی میں رہنے کی ضرورت، نہ جھوپڑی والوں کو بلڈنگ بنانے کی ضرورت، بلکہ صرف اس کا تعلق آدمی کے قلب اور دل سے ہے کہ دل اور قلب کو نالے پاک مصطفیٰ میں ڈال دے تو پھر وہ قلب ایسا چمکدار بن جائے گا کہ عرش کی امانتیں اس قلب میں آئیں گی۔ اور یہ انتظام میرے آقا نے قیامت تک کے لیے حق کے اظہار کے لیے امت کو عطا فرما دیا کہ ہمیشہ تم کو حق لینا ہو تو آل محمد سے لو۔ کس سے لو؟ آل رسول سے لو۔ اور کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ اولیاء سے لو، اور اولیاء سے لینے کا پھر وہ کون سا راستہ؟ اولیاء سے لینے کا راستہ تو سیدھی بات ہے، اصطلاح زمانہ کے اندر میں اولیاء کے نظام جو چلتے ہیں وہ خانقاہوں سے چلتے ہیں، راہ طریقت اور پیری مریدی سے چلتے ہیں، یہ اولیاء کے نظام ہے نا۔ تو یہ جو دولتیں ہر زمانے کے اندر میں دین کی سیادت اور دین کی حقانیت اور حقیقی دین کو امت اور انسانیت تک پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ آل رسول اور آل محمد ہے، اور جو ان سے جتنا جڑا ہوا ہوگا اس کے ذریعے سے حق ظاہر ہوگا۔ اور 1500 سالہ اسلامی تاریخ کے اندر میں ہر زمانے کے سچے لوگوں نے، سچ کے نام پر جھوٹ کی دکان چلانے والوں کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں میں، سچے لوگوں نے ہمیشہ ان معاملات کے اندر میں رجوع اگر کیا ہے تو آل محمد اور آل رسول سے کیا ہے۔ کسی بات کی بھی صداقت کی تصدیق وہ کتابوں سے، روایتوں سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ آل محمد اور آل رسول کی بارگاہوں میں چلے جاتے اور ان سے تصدیق کروا لیتے، ان کے پاس میں وہ سند ہو جاتی۔ اب نبیوں کے لیے، نبیوں کی امتیں تھی، صحابہ تھے، ان کے لیے حق کیا تھا کہ میرے آقا سے جو چیز انہوں نے دیکھی اور لی وہ حق تھا اور دین تھا، اللہ کا دین تھا، جس کی تصدیق میرے مصطفیٰ نے کیا، نبی نے کی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کے بعد میں حق کی بنیاد معیار کیا رہا؟ اب صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جو راس میرے مصطفیٰ سے حق کو لیا تھا، تابعین کے لیے صحابہ کی ذات حق کی پہچان حق کی بنیاد رہی۔ جو چیز صحابہ سے انہوں نے دیکھی اور لی وہ حق کی سند تھی، نہیں ٹھپا۔ بھئی تابعین کیا کہتے تھے؟ تابعین کہ وہ تو میرے آقا کو ظاہر میں دیکھے نہیں تھے، تو ان کے پاس اپنے دین کی اصل بنیاد کیا تھی کہ ہم نے صحابی سے سنا ہے، بس حق ہے، حق ان سے سننا ہی حق قرار دیا۔ اللہ سے نکلا میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک پر، اور میرے آقا کے نعرہ پاک کی نسبت کے ساتھ صحابہ کی ذاتیں بنی، اس لیے کہ وہ صحابہ کی ذاتیں، اس لیے کہ راست حق کو انہوں نے دو جہاں کے مالک کے نعرہ پاک سے لیا۔ اب صحابہ کی ذاتیں تابعین کے لیے بنی، اب تابعین کے لیے حق کیا بنا؟ تب تابعین کے لیے حق جو بنا وہ یہ نہیں کہ صحابہ، کیونکہ صحابہ کو تو وہ دیکھے نہیں، صحابہ کو تو وہ دیکھے نہیں، میرے آقا کو تو ظاہر میں دیکھے نہیں، تو پھر اب کیا حق بنا؟
تبع تابعین کے لیے، تابعین ان کے لیے حق کی سند بنی کہ جو چیز تابعین سے ثابت ہو گئی ان کے لیے وہ حق کی منزل اور حق کی بنیاد قرار دی گئی۔ اب تبع تابعین کے بعد میں میرے آقا نے وہاں پر اشارہ فرما دیا کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن پاک اور دوسرے اطرت اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب تبع تابعین کے بعد میں اب یہ سند کا مہر یا اسٹامپ حق کا قیامت تک کے لیے آل محمد، آل رسول اور اولیاء اکرام اور سادات اکرام ہیں۔ جو چیز دین کی حقیقت میں وہ حق ہے، وہی دین حقیقت میں دین ہے، اور وہی عمل حقیقت میں عمل ہے، اور وہی شرع اور وہی تشریع اور وہی دین جس کی تصدیق اولیاء اکرام آل محمد اور آل رسول نے کیا۔ تو پھر یہ آل محمد اور آل رسول کا بھی ظاہری طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 300-400 سال کے اندر میں وہ ختم نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تک میری اہل بیت رہیں گے، قرآن بھی رہیں گا، اہل بیت بھی رہیں گے۔ تو ہر زمانوں کے اندر میں وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کو ہم حق کا اصل مرکز مانیں، کتابیں یا مسلک یا پھر مدرسے یا جماعت، خدمتیں ہیں اس کا انکار نہیں، لیکن حق کی اصل پہچان تصدیق کے لیے جو ہوگا وہ اہل بیت ہوں گے۔ اہل بیت کون ہوں گے؟ آل محمد اور آل رسول اور اہل بیت وہ ہوں گے جو ہر زمانے کے اندر میں رہیں گے، جو نسبی طور پر نسبت کے ساتھ میں وہ جڑے ہوئے ہوں گے اہل بیت سے اور آل رسول سے، اور یہ لوگ چلتے رہیں گے، یہ لوگ سودے باز نہیں ہوں گے۔ یہ لوگوں کی پہچان یہ کہ دین کے خاطر خود کی ذات کو بیچنے والے، اہل عیال کو قربان کرنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے اندر موجود رہیں گے۔ ہر زمانے کے اندر میں اہل بیت آل رسول ہوں گے، اور اس زمانے کی سند صرف وہی ذاتیں ہوں گی، ان سے جو دین اور دین کے نظام جو ثابت ہوں گے وہی دین حقیقی اور دین حنیفہ اور دین حق کی سند ہوگی۔ اس کے بھی مقابل حوالے، تفسیریں، ایک تفسیر کو مانو تو 10 تفسیریں اس کے رد میں آئے گی، ایک حوالہ اگر لو تو 10 حوالے اس کے خلاف میں آئیں گے، ایک بولے گا تو دوسرا 2 بولے گا، کسی زبان کو پکڑ سکیں گے نہیں۔ پھر دین حق امت کو کہاں سے ملے گا؟ بعد میں امت کو بے سہارا چھوڑ دیا کہ بس امت کو مسلک اور جماعتوں کے حوالے کر دیا کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار، جس کے ہاتھ میں بیان، جس کے ہاتھ میں تحریر، جس کی زبان کی تاثیر اور جس کا اسلامی ملک، اب وہی بن جائے دین کا معیار، دین کی بنیاد۔ یہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہاں بنیاد یہ ہو سکتی ہے، دلیل اور حجت یہ ہو سکتی ہے کہ دینی وہ نظام جس کا رد اولیاء نے کیا ہو وہ قابل رد ہے، اور جو راستوں کو اولیاء اکرام نے کیا ہو، کیوں کہ اولیاء وہ وفادار ہوتے ہیں دین کے کہ جن کی نسبت میدان کربلا سے امام حسین علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ خاندانوں کو قربان کر کے دین کو بچانے والے ہوتے ہیں، وقت آنے پر اپنے اغراض کے لیے دین کو بیچنے والے یزیدی نہیں ہوتے۔ وہ اس کے تیرے دل کا کتب خانہ اگر عشق رسول کا ہوگا تو مر کر قبر میں بھی چلے جائے گا، تیرے آستانے اور تیرے مزار کے اوپر کوئی لوگ آئیں گے تو ان کو معرفت کے حروف اور معرفت کے گلاس ملیں گے اور معرفت کے جام ملیں گے۔ انہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 800 سال کے اندر میں کیسے کیسے پہلوان اس ملک کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ نہ قدری کی بات نہیں ہے، تم کو اجازت نہیں ہے یہ گستاخیاں بے ادبیاں کرنے کی، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کتنے بڑے بڑے محدثین، کتنے بڑے دین کے خدمت گزار، کتنے بڑے بڑے مقررین، کتنے علم والے، کتنے عمل والے ہے نا۔ دیوبند والے بڑا ناز کرتے ہیں مولانا انور شاہ کشمیری کے اوپر، اللہ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، دین کی خدمت ان سے کیا، اس کا انکار نہیں۔ مولانا مودودی بھی اپنی جگہ خدمت اللہ تعالیٰ اس درجے میں لیا، مولانا الیاس صاحب بھی ہم کے ممکن نہیں ہیں، ان سے بھی لیا ہے، لیکن عشق کا چراغ جو جلا وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی چراغ جلایا تھا انہوں نے۔ یہ الگ ہے کہ بعد میں اس پر بھی حباب ڈال دیا گیا اور وہاں پر بھی مسلک و جماعت کی بندشیں آ گئی۔ جو مقصد تھا اعلیٰ حضرت کا وہ مقصد بھی
आला हजरत की रूह खुद बेचैन होगी कि मैं क्या देना चाह रहा था अपनों को, लेकिन अपनों ही ने क्या कर दिया। खिदमतें हुई हैं इन लोगों के हाथों पर, लेकिन 100 बरस नहीं गुजरे अनवर शाह कश्मीरी को या कारी तैयब साहब को, मौलाना इलियास साहब को 100-150 साल नहीं हुए, अबुल आला मौदूदी को 100 साल नहीं गुजरे, अहले हदीस के बड़े अल्लामा और आलिम को भी बड़े नहीं गुजरे। हुआ क्या? लेकिन आज उनसे फैज उठाने वाले कौन हैं? वो तो सिर्फ तारीख का एक नाम समझकर तस्करा कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते? बिलमुकाबिल उसके आज भी खुदा की कसम गरीब नवाज की चौखट पर पहुंच जाए तो फिर जाने वाले सच्ची तरफ से देवबंद वाले जाए कि बरेली वाले जाए, और चाहे जमात इस्लामी के लोग जाए कि तबलीग के लोग जाए, अपने जाए कि काफिर और मुशरिक भी जाए, लेकिन जाकर वहां पर उसका सर भी अदब से झुक जाता है और खुद को भी वहां पर झुका देता है। इसका मतलब क्या? कि आप वो हैं कि आपके आस्थाने पर आप वो चिराग है कि जिस रोशनी के हम कदरदान हैं। इसलिए आला हजरत ने कहा था दो जहां के मालिक मेरे आका के बारे में, ऐ चमकाने वाले मेरी तकदीर को भी चमका दे। कितने चिराग जले थे बुझ गए, लेकिन वो रोशनी है कि जिसकी रोशनी मान नहीं पड़ी। मेरे आका के बारे में कहा था उन्होंने, लेकिन यही बात इन आले मोहम्मद के बारे में भी है कि हक की पहचान और हक की रेडिएटर मशीन आले मोहम्मद आले रसूल है। ये मसलक और जमात, ये लाइब्रेरिया, ये किताबें, ये मुकर्रिरीन, ये उलमा, ये तकरीरें और ये दीनी निज़ाम नहीं है। अगर एक चीज को साबित करना चाहो तो 10 दलाइल लाकर इनकार करने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो फिर क्या उम्मत को मेरे आका ने ऐसे बेसारा नहीं? हक की बुनियाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि तुमको भी रोशनी लेना हो तो किताबों से रोशनी दुनिया में नहीं फैलेगी। आज सिवाय मसनवी शरीफ के मौलाना जलालुद्दीन रूम की कोई और दूसरी किताब, दूसरी तसनीफ जो इससे पहले उन्होंने लिखी आज कोई है तारीख में? मिलती है कहीं पर? नहीं मिलती ना। मदारिस से दुनिया में पढ़ाई जाती थी फारसी के अंदर में तो मसनवी शरीफ को पढ़ाया जाता था और आज भी वो पढ़ाई जाती है। ये कौन सी है कि जब ये चिराग झुका है जले हुए चिराग की तरफ में, और जला हुआ चिराग कौन सा था? वो बाज़ाब्ता कोई आलिम नहीं थे, बाज़ाब्ता कोई मदरसे के फारिग नहीं थे, बाज़ाब्ता वो 30 पारों के हाफिज नहीं थे, कोई अल्लामा नहीं थे, कोई बयान करने वाले नहीं थे, कोई मिसले और साफे पहनने वाले नहीं थे, बल्कि बेखुदी के आलम में वो आशिक़ रसूल थे। कौन थे? शम्स तबरेज़। असल सरहद दीन की और हक की आले रसूल और औलिया इकराम हैं, जो उनसे साबित है। उस जमाने के अंदर उनका जो निज़ाम है वही हक का निज़ाम है और हक की बुनियाद है। इसलिए तो जहां के मालिक मेरे आका ने मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि जिधर को अली है उधर को हक है। फरमा दिया ना जी। अच्छा, मौला अली का उजागरी के साथ में नाम कौन लेंगे? तबलीग के मरकज में कभी लेंगे कि मौला अली कहेंगे? कि ईदगाह के मैदान के अंदर में कोई अल्लामा बोलेंगे कि बेचारे? फिर कहां कहा जाएगा मौला अली और आले अली की आवाज को पंजतन पाक की? अरे खानकाह मोहम्मदी वालों, तुम्हारी किस्मतें हैं ये, इस पर जितना नाज करो कम है, शुक्र अदा करो गरीब नवाज का कि तुमको ये खानकाह की सूरत के अंदर में, क्यों इस खानकाह के छत के नीचे तुमको तमाम औलिया के साथ पंजतन पाक का, मौला अली का और नारायण पाक मुस्तफ़ा का ऐलान और उनकी निस्बतों के निज़ाम इतने खुलकर इस छत के अंदर में मिले हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हक की बुनियाद आले रसूल हैं और वो चीज़ दीनी निज़ामों के अंदर में जो औलिया से साबित हो जाए वहाँ पर हवाला मत पूछो, वहाँ पर इल्म वालों को मत टटोलो, वहाँ किताबें मत देखो, वहाँ पर कोई और दलाइल मत देखो, वहाँ पर तो सिर्फ मानना है गौस ख्वाजा की। इसलिए कि दो जहाँ के मालिक मेरे आका दीन की सनद हर ज़माने में उस ज़माने के आले रसूल को बनाते हैं और हकीकी दीन, कबूलियत वाला दीन उन्हीं औलिया की चौखटों से, उनकी आल के ज़रिए से दुनिया में चलता है। उसके अलावा दीन नहीं है ये तो कहते नहीं है, लेकिन मिक्सिंग वाला दीन होगा, मसलक और जमातों वाला दीन होगा। प्यूरिटी का दीन अगर देखेंगे
تو غوث و خواجہ کا وہ نظام آج تک وہی نظام ہے، اور قیامت تک اولیاء کا نظام وہی رہے گا، نام بدلے گا کہ کوئی تو بھی. اور اس کے بالمقابل میں کتنے جماعتوں کے مسلکوں کے نام بدل گئے، اور ہر سال نیا نیا پروڈکٹ سامنے آتے رہتا، نئے نئے سامنے آتے رہتے، آتے کہ نہیں آتے. لیکن غوث و خواجہ کا نظام نہیں، وہی ہے. اگر کوئی آیا بھی نا بڑی آسانی سے اس کو بازو ہٹا دیتے، اس کی دکان چلتی نہیں. یہاں پر چل دکان سے بازو ہٹ، اپنی دکان کما لے، اپنی دنیا کما لے، بازو ہٹ، اب تو ہمارے نظام میں نہیں رہ سکتا. اس کو بڑی آسانی کے ساتھ بازو کر دیتے ہیں. کیوں کہ پوری گرپ طریقت کے اوپر مولا علی کی ہوتی ہے، غوث و خواجہ کی ہوتی ہے. یہاں ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ نہیں چل سکتی، یہاں پر ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ نہیں چل سکتی. اس لیے میرے بچوں، اہل طریقت کے لیے حق کی بنیاد میرے آقا نے امت کو محروم نہیں کیا. قیامت تک آنے والے تمہارے ہمارے لیے بھی اگر دل میں عشق رسول ہے، میرے آقا کی محبت، صرف نعتہ پڑھنے کے حد تک، صلاۃ و سلام تک، درود کے دستر تک نہیں، میٹھے اور فاتحہ تک نہیں، بلکہ میرے آقا کی محبت اس درجے میں دل کے اندر میں آ جائے کہ اپنی زندگی کی آخری سانس بھی میرے آقا کی یاد کے ساتھ نکل جائے. جو اتنا محبت کرنے والا ہوگا میرے آقا سے، تو پھر وہ کون ہوگا؟ عاشق ہوگا. اور عاشق کو میرے مصطفیٰ کبھی گمراہ ہونے نہیں دیتے. میری امت سے میں شرک سے مطمئن ہوں. میرے آقا نے ان مومنین کے بارے میں فرمایا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا چاہے پوری دنیا گمراہ کہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں. سعودیہ چیخ رہا ہے، نجدی چیخ رہے ہیں، حکومتیں چلا رہی ہے، مسلک اور جماعت والے شرک اور بدعت کہہ رہے ہیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں. کیوں؟ جو حق ہے وہ حق ہو کر رہے گا. حق کا راز مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے. تو پھر اپنے قلب کے اندر میرے آقا کا عشق پیدا کر کے، میرے آقا تم کو ہرگز گمراہ ہونے نہیں دیں گے اور تم کو بھٹکنے نہیں دیں گے کہ وہ ہمیشہ یوں دیکھنے والا ہوتا ہے، شرمندہ نہیں ہوتا، مروم نہیں ہوتا، دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے والا نہیں ہوتا. ایسے ہی اے علی کے سپاہیوں اور خانقاہ محمدی کے بچوں اور بچیوں، میرے مرید اور مریدان اور خلیفاؤں، علی مولا علی نے تم پر مجھ پر نظر کرم فرما کر پنجتن پاک کے صدقے میں کون سا مقام عطا کیا؟ ناز کا مقام ہے کہ سر اونچا رکھو، ہم ذلیل نہیں ہیں دنیا کے اندر میں. کثرت رہنے دو یزیدیوں اور وہابیوں اور نجدیوں کی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن جہاں بھی جائیں گے ہم شیر بن کر رہیں گے. اگر شیر بن کر تو ان کی پہچان یہ کہ منڈی اونچی رہے گی، ہر جگہ اپنی منوائیں گے ہم، یا پیر بھی کہنے میں نہیں ہٹیں گے، یا غریب نواز کے اندر بھی ہم نہیں پیچھے ہوں گے، یا غوث الاعظم کے اندر بھی، یا غوث الاعظم ارے کیوں رے بیمار ہے کیا رے، نہیں، یا علی ہاں کہیں گے، اور یا رسول اللہ کہیں گے. یہ شیر کی پہچان ہے، شیر کی زندگی یہی ہے.